احسان اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضرات نے قرآن کریم مکمل تراویح میں سنا۔ سننے والے بھی یقیناً سعادت مند اور نیک بخت ہیں، اور سنانے والے بھی خوش نصیب ہیں۔ یہ اللہ کا فضل اور احسان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کچھ بندوں کو اس کام کے لیے منتخب کرتے ہیں کہ ان کے سینوں کے اندر اللہ رب العزت اپنی امانت اور اپنی صفت اور اپنا پاک کلام محفوظ فرما دیتے ہیں، اور ایسے اللہ اپنے بندوں کو منتخب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں سے، ان کے ہونٹوں سے اپنا پاک کلام پڑھواتے ہیں، اور فرشتوں کو مخاطب کر کے یوں فرماتے ہیں انظروا الی عبدی، میرے اس بندے کو دیکھو تو صحیح کہ کس طریقے سے میری تعریف کر رہا ہے، میرا پاک کلام پڑھ رہا ہے، حالانکہ یہ وہی انسان ہے کہ جس وقت اس کو بنانے کا ارادہ میں نے کیا تو تم لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا، اور تم نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا زمین کے اوپر آپ ایسی ایک مخلوق بنائیں گے کہ جو زمین کے اندر آپس میں خون ایک دوسرے کا بہائیں گے، اور ایک دوسرے کا خون بہا کر اور بہت سارے فسادات اور لڑائی کر کے زمین کے اندر فساد مچائیں گے۔ اس وقت فرشتوں نے اعتراض کیا تھا تو اللہ نے یوں فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے، اور یہ امت اور یہ انسان کتنے اونچے درجے پر اور مقام پر پہنچے گا تو یہ مجھے ہی معلوم ہے، اس کے بارے میں تم نہیں جانتے۔ ایک عالم دین جو ہمارے یہیں کے فارغ ہیں، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ الانسان افضل او الملک، کہ انسان افضل ہے یا فرشتہ افضل ہے۔ انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا، میں نے کہا کہ اگر انسان سمجھیے گا، اگر انسان اللہ رب العزت کا مطیع اور فرمانبردار بن جائے، اللہ کے احکام، اللہ کی شریعت، اللہ کے دین، اللہ کے مذہب، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کر لے تو یہ انسان فرشتے سے افضل، یہ انسان فرشتے سے افضل۔ اور اگر یہی انسان اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ رب العزت کی سرکشی کرے، اللہ کی بغاوت کرے تو یہی انسان جانوروں سے بھی بدتر، یہی انسان جانوروں سے بدتر۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ انسان جو اللہ رب العزت کی شب و روز نافرمانیاں کرتے ہیں، رمضان آتا ہے، رمضان کا کوئی احترام نہیں، رمضان کی کوئی عظمت نہیں، رمضان کی کوئی قدر نہیں، اور دھڑلے سے جس طریقے سے پورے سال کھاتے پیتے تھے اسی طریقے سے رمضان میں دن میں بالکل بھرا دن ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب سے پہلے کا وقت ہے، اسی طریقے سے بے غیرتی کے ساتھ، بے شرمی، بے حیائی کے ساتھ اسی طریقے سے کھا پی رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ انسان اس لائق نہیں کہ فرشتے سے افضل تو کیا، فرشتے کے برابر تو کیا، جانور کے برابر بھی نہیں، جانور سے بھی بدتر، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ تو جب انسان نے اللہ کی اطاعت کی تو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے اس کام پر لگا دیا کہ میرے ان بندوں کے راستوں میں اپنے پروں کو بچھا دو، اور جب میرے بندے راستوں پر چلے تو اپنے پروں کو بچھا دو تاکہ یہ میرے بندے تمہارے پروں پر اپنے قدم رکھ کر کے چلیں۔ جب انسان نے اطاعت کی اللہ رب العزت کی تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے اس انسان کی خدمت کے لیے فرشتوں کو لگا دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو سدرہ منتہا آسمان پر ایک جگہ ہے، سدرہ منتہا پہ جا کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے اور یوں کہنے لگے کہ یا محمد، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اب آگے آپ اکیلے جائیں گے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہ میری انتہا ہے، اگر میں اس سے آگے چلا گیا تو اللہ کی جاہ و جلال کی وجہ سے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی جاہ و جلال کی وجہ سے میرے جو پر ہیں یہ پر جل جائیں گے،
اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. اس سے آگے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف لے گئے. آپ اندازہ کیجئے کہ جبرائیل جس کی لاکھوں نہیں کروڑوں سال عمر ہے، فرشتوں کا سردار ہے، اور اللہ رب العزت کا رازدار، اللہ کا قریب، اور اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان پیغام لانے والا، وحی لانے والا اور پیغامات پہنچانے والا، وہ ایک مقام پر جا کر کے ٹھہر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ آگے آپ اکیلے تشریف لے جائیں، آگے میرے بس کی بات نہیں کہ میں چلا جاؤں. تو بہرحال میرے بھائیوں، اگر اللہ رب العزت کی اطاعت بندہ کرتا ہے تو اطاعت کرتے کرتے یہ انسان فرشتوں سے بھی افضل، فرشتے پھر خادم بنتے ہیں، یہ انسان مخدوم بنتا ہے، یہ انسان پھر مخدوم بنتا ہے. اور اگر یہی انسان اللہ کی سرکشی اور نافرمانی کرے تو ایسے انسان کے اللہ کو قطعاً ضرورت نہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایسا جیسا کہ چوپایا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ چوپائے سے یعنی کہ جانوروں سے بھی بدتر پھر یہ انسان ہے. تو یہ بات اس کے اوپر آئی کہ اللہ رب العزت نے اپنا مقدس کلام، اپنا پاکیزہ کلام جن سینوں کے اندر بھر دیا، جن قلوب کے اندر بھر دیا، وہ سینے بھی بہتر، وہ سینے بھی افضل، وہ سینے بھی پسندیدہ، وہ سینے بھی محبوب، وہ سینے بھی اللہ کو بہت پیارے، اور وہ زبان بھی اللہ کو بہت پیاری کہ جن زبانوں سے یہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم کے یہ آیات ادا کی جاتی ہیں. اس لیے ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ بندے کو چاہیے کہ خود حافظ بننے کی کوشش کرے، بندے کو چاہیے کہ خود حافظ بننے کی کوشش کرے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اکثر وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے 30 سال کی عمر، 35 سال، 40 سال، 50 سال، 55، 60 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا ہے، قرآن کریم حفظ کیا ہے اتنے سال کی عمر میں جا کر کے. اور وہ تو صحابہ کرام کے زمانے کی بات ہے. میں تمہیں اپنے زمانے کی اپنے ساتھ جو واقعہ پیش آتا ہے، ہم لوگ ملتے جلتے ہیں، تو اپنے زمانے کی میں بات تمہیں سناتا ہوں کہ جے پور میرا جانا ہوا. جے پور میں ایک ایس ڈی ایم سے ملاقات ہوئی، ایس ڈی ایم صاحب سے ملاقات ہوئی مسجد میں. تو ان کی وضاحت بالکل مولویانہ اور عالمانہ، بارش ہے ماشاءاللہ، اور کرتا پائجامہ اور ٹوپی، اور ایس ڈی ایم ہے اور آن ڈیوٹی ہے. یہ بھی نہیں کہ ریٹائر ہو کر کے اور پھر وہ حضرت بن گئے. عام طریقے سے جو ماسٹر، یہ جج اور یہ وکیل اور جتنے بھی سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، ریٹائر ہونے تک تو حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، خوب رشوتیں دبا کر کے لیتے ہیں. اور اس کے بعد جس وقت ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر حج کرنے جاتے ہیں، پھر حج کر کے واپس آتے ہیں تو پھر کوئی مسجد ہوتی ہے تو اس کے سیکریٹری بنتے ہیں یا صدر بنتے ہیں، اور پھر داڑھی واڑھی رکھ کر کے پھر حضرت بن جاتے ہیں. یہ ماسٹروں کا جو واقعات پیش آتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے ہاں تو چونکہ سرکاری جاب، سرکاری ملازمین کم ہیں، ادھر ساؤتھ میں کرناٹک وغیرہ میں بہت زیادہ ہے. وہاں کا اکثر ماحول یہی ہم نے دیکھا کہ جب تک وہ ماسٹر رہیں گے تب تک نہ نماز کی توفیق، نہ روزے کی توفیق، نہ حج، نہ کچھ اور. ہم دبا کر کے رشوت بھی لیں گے، حرام کام بھی کریں گے، اور جس وقت وہ ریٹائر ہوں گے تو پیسہ آئے گا تو سب سے پہلے حج کریں گے. پھر جب حج سے آئیں گے تو کریں کہ آپ ریٹائر ہیں، کچھ کر نہیں سکتے. اب کوشش کریں گے کہ مسجد کی جو کمیٹی ہے اس میں ہم داخل ہو جائیں. تو یہ تو سیکریٹری بنیں گے یا صدر بنیں گے. وائس پریزیڈنٹ صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر وہاں امام کو پریشان کریں گے. یہ ان لوگوں کا ماحول بنا ہوا ہے. ہمارے ہاں تو اس طرح کا ماحول نہیں. ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ایک دو ذمہ دار ہوتے ہیں مسجد کے اور بس وہی اپنا نظام چلاتے رہتے ہیں. وہاں سے اچھا نظام ماشاءاللہ یہاں کا اس معنی کر ہے کہ وہاں سے زیادہ احترام عظمت امام کی یہاں پر ہے. وہاں صدر آئے گا وہ ڈانٹ دے گا، سیکریٹری آئے گا وہ ڈانٹ دے گا، عجیب سا ماحول ہوتا ہے. یہاں امام ڈانٹ دیتا ہے مقتدی کو، مقتدی خاموش بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کا خاص فضل اور احسان ہے. تو بہرحال یہ بات اس کے اوپر آئی کہ بندے کو چاہیے کہ خود حافظ بنے. تو میں نے انہیں ایس ڈی ایم صاحب سے ملاقات کی. وہ اس وقت آن ڈیوٹی یعنی کہ ڈیوٹی پر ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے ایس ڈی ایم بننے کے بعد، ڈیوٹی جوائن کرنے کے بعد، ملازمت شروع کرنے کے بعد حفظ شروع کیا اور حافظ بنے. اور حافظ بننے کے بعد یہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ حافظ بننے کے بعد الحمدللہ وہ 6 سال سے قرآن کریم ہر رمضان میں سناتے بھی ہیں، تراویح میں سناتے ہیں.
آپ اندازہ کیجیے اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں. حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کوئی سوچنے لگے صاحب تو 1400 سال پہلا دور تھا. نہیں، اس زمانے کی بات ہے. آپ لوگ میرے بھائی کو جانتے ہیں، ڈاکٹر نور علی سبھی جانتے ہیں، ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، حافظ قرآن ہیں. دن میں مریض دیکھتے ہیں، رات میں اللہ کے سامنے مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور قرآن کریم تراویح میں سناتے ہیں. حافظ قرآن یہ اللہ کا احسان ہی تو ہے کہ دن میں ہاسپٹل میں بیٹھیں گے، مریض دیکھیں گے اور شام کو اللہ کے سامنے تراویح میں کھڑے ہو جائیں گے اور قرآن کریم سنائیں گے. تو یہ سعادت مندی، بڑی نیک بختی، بہت ہی زیادہ اللہ رب العزت ایسے بندوں کو پسند فرماتے ہیں. تو سب سے پہلا یہ ہے کہ آدمی خود حافظ بنے، اور اگر خود نہیں بن سکتا تو دوسرا درجہ بتاتا ہوں میں آپ لوگوں کو کہ دوسرا درجہ یہ کہ کم از کم اپنے گھر میں سے، یعنی کہ اپنے بیٹے کو یا اپنے پوتے کو یا اپنے بھتیجے کو کسی نہ کسی کو ایک کو حافظ بنائیں. یہ دوسرا درجہ ہے. اور اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو تیسرا درجہ پھر یہ ہے کہ اپنے خرچے پر، یعنی کہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے کسی بھی مدرسے میں ایک بچے کو یا 2 بچے کو، جیسا اللہ نے حیثیت اور گنجائش دی ہے، 2 بچوں کو، 4 بچوں کو، 1 بچے کو اپنے خرچے پر حافظ قرآن بنائیں تاکہ کل قیامت کے روز وہ شفاعت کے کام آ جائے. ورنہ یاد رکھو قیامت میں تو جو منظر ہوگا ہی. قیامت کا منظر اب کرونا میں بنا ہوا ہے. 3-4 روز پہلے میں دہلی میں تھا، مصطفی آباد میں، تو ایک صاحب نے بیان کیا کہ ایک گھر میں انتقال ہوا ابا کو کرونا تھا. جب سانس کی تکلیف ان کو بڑھی اور آکسیجن نہیں موصول ہو سکا تو دیوار سے ٹیک لگائے وہ بیٹھے تھے اور گھر والے اتنی دور بیٹھے تھے، سب کوئی بھی اس کے قریب لگنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ یہ متعدی بیماری ہے، کوئی لگے گا تو اس کو بھی کرونا ہو جائے گا. وہ بوڑھا آدمی، وہ ابا کہ جس نے نہ جانے کتنی مشقتوں سے اپنی اولاد کو پالا تھا، وہ اولاد سامنے بیٹھی منظر دیکھ رہی ہے، وہ ٹیک لگا کر کے ایڑیا رگڑ کر کے اور تڑپ کر کے مر گئے، کوئی قریب نہیں لگا. تو قیامت کا جو منظر ہے وہ تو یہاں ہے. قیامت میں تو جو ہوگا، قیامت کی وحشت اور دہشت کا تو کیا ٹھکانہ، کیا اللہ رب العزت نے منظر کشی کی ہے قرآن کریم میں. لیکن دنیا ہی میں نظارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے دور اس لیے ہے کہ کہیں مجھے نہ مرض لگ جائے، بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے اس لیے دور ہے کہ کہیں مجھے مرض نہ، اگر کسی گھر میں یہ مرض داخل ہو گیا تو کل قیامت کے روز یہی حافظ قرآن آپ کے کام آئے گا، جو اپنے گھر میں سے تم بنا دو گے یا اپنے خرچے کے اوپر بنا دو گے. اور 3 باتیں. چوتھی بات یہ ہے، بالکل آخری سب سے نیچے کی بات، اگر تم خود حافظ نہیں بن سکتے، کسی اولاد میں سے کسی کو نہیں بنا سکتے، اور باوجود گنجائش کے پھر بھی تمہاری کنجوسی اور تمہارا بخل اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تم کسی کو اپنے خرچے پر حافظ بناؤ، سارا پیسہ یہیں رکھا رہ جائے گا. یاد رکھیے گا، پیسے لے کر کے گھوم رہے ہیں، آکسیجن موصول نہیں ہو رہا. پیسے لے کر کے گھوم رہے ہیں، آکسیجن نہیں مل رہا، پریشان ہیں لوگ، بیڈ نہیں مل رہے. پیسے کیا کریں گے ان پیسوں کا، کہ پیسے موجود لیکن ان پیسوں سے آکسیجن نہیں مل رہا ہے، انہی پیسوں سے بیڈ نہیں مل رہا ہے. ٹھوکرے کھا کر، دھکے کھا کر آخر مریض ایمبولینس میں دم توڑ رہا ہے. روزانہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں، آپ لوگ سب جانتے ہیں. ان واقعات کو نہ دہرانے کا یہاں موقع ہے، نہ وقت ہے، نہ گنجائش ہے، وہ سب آپ لوگوں کو معلوم ہے. تو بالکل آخری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنے خرچے پر کسی کو حافظ بھی نہیں بنا سکتے تو بالکل آخری اور چھوٹا درجہ یہ ہے کہ ان حفاظ سے، ان مدرسے والوں سے، ان علماء سے محبت کرو. اس کا بھی تمہیں بدلہ ملے گا، اس کا بھی تمہیں صلہ بھی ملے گا. اگر تمہارے دل کے اندر کسی عالم اور کسی حافظ یا کسی دینی مدرسے کی عداوت اور اس سے نفرت اور بغض، تو یاد رکھو ایمان کی خیر نہیں. ایسے لوگوں کے ایمان ختم ہو جاتے ہیں کہ جو اہل دین سے، اہل مذہب سے، دیندار لوگوں سے، حفاظ سے، علماء سے بغض اور عناد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، دلوں کے اندر قدر اور عظمت نہیں ہوتی. بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ اس طرح کے واقعات پیش آئیں کہ نسلوں کی نسلیں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی اور ختم ہو گیا ان کا خاندان، جن لوگوں نے اہل مدرسہ سے اور علماء اور حفاظ سے عناد رکھا، دشمنی رکھی. یہ 4 چیزیں ہیں
ان چاروں چیزوں میں اول درجے کی چیز خود حافظ بننے کی کوشش کرے، خود نہیں بن سکتے تو اپنی اولاد میں سے کسی کو بنائیں، وہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنے خرچے پر کسی کو بنائیں، اور بالکل آخری درجہ جس میں کچھ بھی نہیں کرنا وہ یہ ہے کہ ان علماء سے، ان حفاظ سے تم محبت کرو۔ انشاءاللہ یہ بھی بخشش کا ذریعہ بنے گا، یہ بھی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی فرما دیں گے کہ میرے نیک بندوں سے یہ محبت کرتا تھا، چلو انہی کے طفیل میں ان کو ہم معاف کر دیتے، اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر خوش ہو جائیں گے۔ اور جو اس وقت کے حالات ہیں اس میں بھی میں آپ کو 4 چیزیں بتاتا ہوں، اس میں بھی 4 چیزیں بتاتا ہوں۔ نمبر 1 بات یہ ہے کہ ایک وظیفہ ہے، صبح شام آپ اس وظیفے کو پڑھیں۔ پوری دنیا کے ایک سب سے بڑے عالم اس وقت شمار ہوتے ہیں، پاکستان میں بڑے پڑوسی ملک میں عالم دین ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ حضرت کے سائے کو ہم سبھی کے اوپر، پوری امت مسلمہ کے اوپر دراز فرمائے۔ بہت ہی امت کا بڑا قیمتی، بہت قیمتی سرمایہ، صدیوں میں جا کر کے ایسا عالم پیدا ہوتا ہے جیسا حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم، بہت اونچے درجے کا عالم اور بہت اونچے درجے کے بزرگ ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ ان کے ایک دوست ہیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر خان میں زیارت ہوتی ہے، تو اکثر خان میں زیارت ہوتی ہے، تو خان میں زیارت ہوئی، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اس موقع پر ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف جو سورت ہے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ، اور 3 ہی مرتبہ قل واللہ احد، یہ پوری سورت 3 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ، اور 313 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 313 مرتبہ۔ میں جو یہ وظیفہ پڑھتا ہوں، میں نے گھڑی میں ٹائم دیکھا 8 سے 10 منٹ لگتے ہیں، آپ کو 12 سے 13 منٹ لگ جائیں گے، بس اتنا ہی فرق آئے گا، اس سے زیادہ فرق نہیں آئے گا۔ جو ذرا پڑھے لکھے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ کرتے ہیں، ان کے لیے ذرا آسان ہوتا ہے، اور جو ذرا اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو 2-3 منٹ زیادہ لگ جائیں گے۔ تو ایک تو اس وظیفہ کا اہتمام کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ صدقے کا اہتمام کرو۔ صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے قہر اور اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ صدقے کا اہتمام کریں، روزانہ اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، چاہے 10 روپے دے، چاہے 100 روپے دے، 20 جیسی گنجائش ہے، لیکن روزانہ دے اپنے گھر والوں کی طرف سے۔ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے الصدقۃ تطفئ النار، صدقہ جہنم کے دہتے شعلوں کو بجھا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ بلاؤں کو، بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے۔ تو صدقے کا اہتمام کریں، چھوٹے بچے سے لے کر کے اور بوڑھے تک جتنے گھر میں افراد ہیں سب کی نیت کریں۔ 2 باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں۔ 10 منٹ اللہ کے سامنے ضرور دعا کریں، چاہے کسی بھی وقت ہو، چاہے تہجد میں ہو، مغرب کے بعد ہو یا عشاء کے بعد۔ 10 منٹ، یہ جو نمازوں کے بعد دعا ہوتی ہے تو ہوتی ہی ہے، لیکن 10 منٹ تنہائی میں اللہ کے سامنے ضرور دعا کریں۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس بیماری کو آپ ہلکے میں نہ لیں، مذاق میں نہ لیں، یہ حماقت اور بے وقوفی ہے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ صاحب فاصلے کی کیا ضرورت ہے، بعض لوگ اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب بتائیے مصافحہ ہی نہیں کیا۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے۔ کچھ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے۔ جب وہ مصافحہ کرنے لگے اور بیعت ہونے لگے تو ایک آدمی ان میں ایسا تھا جس کو ایسی بیماری تھی کہ جو اڑ کر کے دوسرے کو لگتی، جس کو جذام کہتے ہیں، اس بیماری کو جذام کہتے ہیں، کوڑھی کا مرض۔ اس زمانے میں وہ تھا۔ اس زمانے میں کورونا ہے، وہ تو زمانے کے ساتھ ساتھ بیماریاں بدلتی رہتی ہیں، مطلب یہ ہے کہ بیماری ایسی ہو جو دوسرے کو لگ سکتی ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے بیعت لی تو وہ آدمی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بایعناک فرجع، بایعناک، وہیں رہو، ہم نے تجھ سے بیعت کر لی، تم اپنے گھر واپس جاؤ۔ مصافحہ نہیں کیا، کیا فرمایا بایعناک فرجع، تم وہیں رہو اور تم مصافحہ نہ کرو، تم ہاتھ پر ہاتھ نہ رکھو۔ اب بتائیے اللہ کے رسول سے مضبوط عقیدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا کے تمام انسانوں کا عقیدہ ایک طرف رکھو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ کا 1000واں حصہ نہیں۔ اس قدر عقیدہ مضبوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے
ہاتھ نہیں ملایا اور ان سے دوسرے صحابہ کرام ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر رہے ہیں اور انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت نہیں کی، بلکہ یوں فرمایا بایعنا کا فرج، ہم نے تجھ سے بیعت کر لی، لہذا تو واپس لوٹ جا، واپس چلا جا۔ تو اس لیے مصافحہ بھی نہ کریں، کوئی لازم نہیں ہے مصافحہ۔ مصافحہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی آدمی باہر سے آیا تو مصافحہ کر لیا، کوئی آدمی باہر جا رہا ہے تو مصافحہ مستحب ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم اور ضروری ہے اپنی جان کی حفاظت، اپنی تندرستی کی حفاظت، اپنی صحت کی حفاظت، یہ واجب اور فرض کے درجے میں ہے۔ تو اس لیے یہ خیال نہ کریں بوڑھے ہی نہیں جوان زیادہ جا رہے ہیں۔ مولانا عارف تھے، آج ہی کی بات میں بتاؤں، روزانہ انتقالات میں کس کس کی کہانی آپ کے سامنے داستان بیان کریں۔ مولوی عارف جو میرا بھتیجا ہے محسن، اس سے بھی چھوٹے تھے، وہ ان سے بھی چھوٹے، مدرسہ چلاتے تھے بڑھانا، اور میں بھی ان کے ہاں مدرسے میں 2-3 مرتبہ گیا ہوں بیان کے لیے۔ آج بیچاروں کو رات ان کو بخار ہوا اور دن میں انتقال ہو گیا، بس اتنی گنجائش ملی، رات ان کو بخار ہوا اور آج دوپہر میں ان کا انتقال ہوا، اور بس اتنی مہلت مل ہے کہ ایک دن بخار ہوا، شام میں انتقال ہو گیا۔ ایک حافظ ذوالفقار تھے، ہمارے سے کچھ بڑے تھے، وہ ہرسولی کے رہنے والے تھے، امامت کر رہے تھے کھٹولہ جامع مسجد میں۔ کل معلوم ہوا کہ صبح بخار ہوا، شام تک انتقال ہو گیا، صبح میں بخار ہوا، شام تک انتقال ہو گیا۔ تو یہ 20 سال 25 سال 35 سال 40 سال یہ زیادہ جا رہے ہیں۔ جو بوڑھے ہیں وہ سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بوڑھوں کا کم سننے کو مل رہا ہے کہ بوڑھے مر گئے ہیں، بوڑھے ماشاءاللہ پچھلی بیماری میں تو بوڑھے مرے زیادہ، اور اس بیماری میں جوان زیادہ مر رہے ہیں۔ تو بہرحال جانا تو سبھی کو ہے، بوڑھوں کو بھی جانا ہے، جوانوں کو بھی جانا ہے، لیکن بس بوڑھے کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس نے تو اپنی زندگی گزاری 70-80 سال، سمجھ گئے نہیں۔ اور جوانوں کا یہ ہے کہ بھئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی اس کی عمر ہے کمانے کی ساری چیزیں، تو موت کے لیے تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اور ایک آخری بات جو میں 4 باتوں میں ایک بات رہ گئی تھی، وہ بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اپنا اور اپنے رب کا معاملہ یا اپنا اور بندوں کے درمیان جو معاملہ ہے اس کو صاف کرو۔ صاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کسی کا لین دین ہے تو واپس کرنا چاہیے، ورنہ تو اس کو لکھ کر کے رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اچانک خدا نہ ہو اور کچھ پتہ نہیں کس کو بخار ہو جائے۔ جتنا ہم یہاں بیٹھے ہوئے اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ سب کو عافیت کے ساتھ رکھے، لیکن پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا حادثہ ہو جائے۔ تو اس لیے لکھ کر کے رکھیں کہ کسی کا لین دین اگر ہے یا تو ادا کریں، اور اگر ادا نہیں کر سکتے تو لکھ کر کے رکھیں، تاکہ بعد والے گھر والے لینا یا دینا جو بھی کچھ وہ دے سکیں اور قبر کے اندر سختی سے محفوظ ہو جائیں، قبر کے عذاب سے بچ سکیں۔ تو اس کا اہتمام ہو۔ اللہ رب العزت ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔